بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025. آج تذکیر و تانیث سے متعلق اہم کلاس ہوگا جو 10 نمبر کا سوال آتا ہے، اس لیے آپ غور سے سنیے اور آخر میں کچھ اردو قواعد بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ایک لفظ لوازم اسم کیا ہے؟ لوازم اسم. لوازم اسم کی 3 قسمیں ہیں. لوازم اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جنس، نمبر 2 تعداد، اور نمبر 3 حالت. اب سمجھیے لوازم اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جنس، نمبر 2 تعداد، نمبر 3 حالت. پھر جنس کی بھی 2 قسمیں ہیں. جنس کی 2 قسمیں. نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث. مذکر کو تذکیر بھی کہتے ہیں اور مؤنث کو تانیث بھی کہتے ہیں. تو جنس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. پھر تعداد ہے. تعداد کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک واحد اور ایک جمع. واحد کو ہندی میں ایک وچن کہتے ہیں اور جمع کو ہندی میں بہو وچن کہتے ہیں. یعنی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیز کو جمع کہتے ہیں. نمبر 3 پہ حالت. تو حالت کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 حالت فاعلی، نمبر 2 حالت مفعولی، نمبر 3 حالت ندائی، نمبر 4 حالت اضافی اور نمبر 5 حالت خبری. تو حالت کی 5 قسمیں ہیں. گویا کہ لوازم اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جنس، نمبر 2 تعداد، نمبر 3 حالت. پھر جنس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، جس کو تذکیر اور تانیث بھی کہتے ہیں. پھر تعداد کی 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع، اور حالت کی 5 قسمیں ہیں. تو گویا کہ لوازم اسم کی ان تینوں قسموں میں سے آج ہمارا سبق ہے جنس سے متعلق، مذکر اور مؤنث سے متعلق ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ لوازم اسم کی پہلی قسم جو اسم ہے اور اسم کی جنس ہے، اور جنس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. مذکر کو تذکیر کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر مردوں والی علامت پائی جائے اس کو مذکر یا تذکیر کہتے ہیں، اور جس کے اندر عورتوں والی علامت پائی جائے، پہچان پائی جائے، اسے مؤنث یا تانیث کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اب چلیے اصل سوال کی جانب. سب سے پہلا جو لفظ ہے آج کا، پل. کیا ہے؟ پل. تو پل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یعنی مرد ہے یا عورت ہے؟ تو پل ہے تذکیر. تذکیر کو مذکر بھی کہتے ہیں. تو پل ہے تذکیر. اس کو اب آپ جملہ سے سمجھیے. یہ بہت بڑا پل ہے. اب یہاں پہ دیکھیے بڑا کا لفظ آیا. تو اگر پل مؤنث ہوتا تو بڑی کا لفظ آتا، یعنی یہ بہت بڑی پل ہے. لیکن پل کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، تذکیر ہے، اس لیے یہاں پر بڑا کا لفظ آیا ہے. یہ بہت بڑا پل ہے. سمجھ گئے؟ تو 10 نمبر کا سوال آتا ہے، اس لیے غور سے سنیے. سوال نمبر 2 ہے بارش. کیا ہے؟ بارش. بارش کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث، تذکیر یا تانیث؟ تو بارش تانیث، عورت مؤنث. اس کو جملہ سے سمجھیے کہ آج کل روزانہ بارش ہوتی ہے. تو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش کیا ہے؟ یہ تانیث ہے. کیونکہ اگر بارش مذکر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ بارش ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ بارش مؤنث سے تانیث ہے، اس لیے بارش ہوتی ہے کا لفظ آیا ہے. سمجھ گئے؟ سوال نمبر 3 ہے ندی. ندی کیا ہے؟
तस्कीर या तानीस है, तो नदी है तानीस, क्या है तानीस यानी मुअन्नस है। इसका जुमला है ये नदी बरी है, ये नदी बरी है। तो बरी इस बात की पहचान है कि नदी क्या ये तानीस है, वरना बड़ा होता तो ये नदी बरी है यानी नदी क्या हुआ मुअन्नस हुआ, नदी मुअन्नस से तानीस है। सवाल नंबर 4 है अजाब। अजाब, अजाब ये तस्कीर है, अजाब क्या है तस्कीर है, तस्कीर ही को मुज़क्कर कहते हैं, तो अजाब क्या है तस्कीर है। इसका जुमला है कि यहूदियों पर खुदा का अजाब नासिल हुआ, यहूदियों पर खुदा का अजाब नासिल हुआ। तो अजाब नासिल हुआ, हुआ ये इस बात की पहचान है कि अजाब क्या है ये तस्कीर है, मुज़क्कर है। फिर आगे एक चीज लिखा हुआ है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 5 आवाज ध्वनि। आवाज़ी को हिंदी में कहते हैं ध्वनि। तो आवाज क्या ये आवाज तानीस, आवाज क्या है तानीस यानी मुअन्नस है। इसका जुमला है कि अहमद की आवाज बहुत अच्छी है, अहमद की आवाज बहुत अच्छी है। तो अच्छी इसका मतलब हुआ ये पहचान है कि आवाज क्या है ये मुअन्नस है तानीस है, वरना फिर अच्छा होता। तो अहमद की आवाज बहुत अच्छी है यानी आवाज क्या है ये तानीस है। सवाल नंबर 6 है चांद। क्या है चांद। तो चांद क्या है तस्कीर है, चांद ये तस्कीर है यानी मुज़क्कर है। इसका जुमला है कि चांद सूरज डूबने के बाद निकलता है, चांद सूरज डूबने के बाद निकलता है। तो निकलता है ये इस बात की पहचान है कि चांद क्या है ये तस्कीर है, चांद तस्कीर है। सवाल नंबर 7 है किताब। तो ये तो आम लफ्ज है, किताब क्या है ये तानीस है, किताब तानीस है। तानीसी को मुअन्नस भी कहते हैं यानी जिसके अंदर औरतों वाली अलामत पाई जाए उसे तानीस या मुअन्नस कहते हैं। तो किताब क्या ये तानीस है और इसका जुमला है ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है। तो अच्छी होना इस बात की पहचान है कि किताब क्या ये तानीस है यानी मुअन्नस है, औरत है। सवाल नंबर 8 है हवा। हवा क्या तानीस, हवा ये भी मशहूर लफ्ज है, तानीस है, हवा तानीस है मुअन्नस है। और इसका जुमला है कि हवा बह रही है, हवा बह रही है। तो रही है इस बात की पहचान है कि हवा क्या है ये तानीस है मुअन्नस है यानी औरत है। चलिए आगे। सवाल नंबर 9 है इज्जत। इज्जत क्या है, इज्जत जो है ये भी तानीस है मुअन्नस है। मुअन्नस तानीस ही का दूसरा नाम है यानी जिसके अंदर औरतों वाली पहचान पाई जाए उसे मुअन्नस कहते हैं। तो इज्जत क्या तानीस है और इसका जुमला है कि मेहनती को इज्जत मिलती है, मेहनती को इज्जत मिलती है। तो मिलती है ये इस बात की पहचान है कि इज्जत क्या तानीस है, इज्जत तानीस है मुअन्नस है औरत है। सवाल नंबर 10 है इलाज। इलाज, इलाज क्या है तस्कीर है, इलाज तस्कीर है मुज़क्कर है यानी मर्द है। यानी एक ही चीज का मैं 3 मर्तबा नाम ले रहा हूं। तस्कीर को मुज़क्कर भी कहते हैं और मुज़क्कर मर्दों वाली अलामत जिसके अंदर पाई जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तस्कीर मुज़क्कर और मर्द है, और मुअन्नस में कह रहा हूं मुअन्नस तानीस औरत। समझ गए। तो इलाज क्या तस्कीर है यानी मुज़क्कर है मर्द है। तो और उसका जुमला है कि उसका इलाज हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है। तो हो रहा है, रहा है ये इस बात की पहचान है कि इलाज क्या है ये तस्कीर है। सवाल नंबर 11 है बर्फ। बर्फ क्या तानीस है, बर्फ तानीस है और इसका जुमला है कि बर्फ बिकती है, बर्फ बिकती है। तो बिकती है ये इस बात की पहचान है कि बर्फ तानीस है, बर्फ तानीस है। सवाल नंबर 12 है शरबत। क्या है शरबत। तो शरबत ये तस्कीर है, शरबत तस्कीर है। मैंने एक जगह ये सवाल किया था शरबत क्या मुज़क्कर है या मुअन्नस है, बहुत से लोग इसमें फंस गए थे, इसलिए आप नहीं फंसिएगा। शरबत जो है ये देखने में लगता कि ये मुअन्नस है, हालांकि
یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے۔ شربت کیا تذکیر ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ شربت میٹھا ہوتا ہے، شربت میٹھا ہوتا ہے، تو میٹھا ہوتا ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ شربت کیا ہے، یہ مذکر ہے، تذکیر ہے۔ سوال نمبر 13 ہے شراب۔ شراب کیا یہ تانیث ہے، شراب کیا ہے تانیث ہے۔ زاہد شراب پینے دے، مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں ہے۔ تو یہ شراب کیا یہ تانیث ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، انگور سے شراب بنائی جاتی ہے، تو جاتی ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ شراب کیا یہ تانیث ہے، شراب تانیث ہے یعنی مؤنث ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کرسی یہ مشہور لفظ تانیث ہے، کرسی یہ تانیث ہے، اور اس کا جملہ ہے کرسی ٹوٹ گئی، کرسی ٹوٹ گئی، کرسی ٹوٹ گئی، تو ٹوٹ گئی یہ اس بات کی پہچان ہے کہ کرسی یہ مؤنث ہے، تانیث ہے۔ سوال نمبر 15 ہے قلم کیا ہے؟ قلم جو تذکیر ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ قلم کیا تذکیر ہے، اور اس کا جملہ ہے یہ قلم نیا ہے، یہ قلم نیا ہے، تو نیا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ قلم تذکیر ہے، مذکر ہے، ورنہ نہیں ہوتا پھر۔ سوال نمبر 16 ہے انصاف۔ تو انصاف کیا ہے تذکیر ہے، انصاف تذکیر ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ اسے انصاف نہیں ملا، اسے انصاف نہیں ملا، تو نہیں ملا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ انصاف یہ تذکیر ہے، انصاف تذکیر ہے۔ سوال نمبر 17 ہے دوا۔ یہ بھی مشہور لفظ ہے دوا۔ دوا کیا ہے؟ یہ تانیث ہے، دوا تانیث ہے، اور اس کا جملہ ہے کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے، کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے، تو نہیں کرتی ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دوا تانیث ہے، مؤنث ہے یعنی عورت ہے۔ سوال نمبر 18 ہے خبر آ رہی ہے۔ تو خبر کیا ہے؟ یہ خبر یہ تانیث ہے، مؤنث ہے، اور اس کا جملہ ہے یہ بری خبر ہے، یہ بری خبر ہے، تو بری خبر یہ اس بات کی پہچان ہے کہ خبر کیا تانیث ہے، خبر تانیث ہے یعنی مؤنث ہے یعنی عورت ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے ہے موتی۔ یہ تو بہت مشہور لفظ ہے کہ جس کے اندر یہ جو یا ہوتا ہے اس کو بولتے یا معروف، اور اس کو بولتے یا مجہول۔ تو جس لفظ کے آخر میں اس طریقہ سے یا ہو، سب کے سب وہ مؤنث ہوتا ہے 6-7 ورڈ کو چھوڑ کر کے، جیسے کہ موتی ہے، دہی ہے، ہاتھی ہے، درزی ہے، باورچی ہے، تو یہ 6-7 لفظ ایسے، ہاتھی ہے، تو یہ 6-7 لفظ ایسے ہیں جو مؤنث مذکر ہے، لیکن جس لفظ کے آخر میں ان 6-7 لفظوں کو چھوڑ کے یا معروف ہو، یہ والا یا، اس کو سب کے سب مؤنث ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسی میں سے موتی ہے کہ موتی کے آخر میں یا معروف تو ہے، لیکن پھر بھی کیا یہ مذکر ہے، مذکر ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو موتی کیا یہ تذکیر ہے، موتی تذکیر ہے، اور جملہ اس کا ہے کہ موتی چمکیلا ہوتا ہے، موتی چمکیلا ہوتا ہے، تو چمکیلا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ موتی مذکر ہے، موتی مذکر ہے، تذکیر ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، اور یہ آج کا آخری سوال ہے شمع۔ شمع یہ تانیث ہے، شمع جل رہی ہے۔ شمع کیا یہ تانیث ہے، اور اس کا جملہ ہے کہ شمع جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے۔ تو یہ 20 کوسچن اور اس کا آنسر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس کو غور سے سنیے، کیونکہ یہ اردو قواعد ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، یعنی مذکر کی پہچان آپ کیسے کریں گے اور مؤنث کی پہچان آپ کیسے کریں گے، اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جن لفظوں کے آخر میں کیا ہو، الف ہو، جن لفظوں کے آخر میں الف ہو یا یہ والا ہا ہو، جن لفظوں کے آخر میں الف ہو یا ہا ہو، تو اس کو مذکر کہتے ہیں۔ اس کو غور سے سنیے،
جن لفظوں کے آخر میں الف ہو یا ہا ہو اس کو کیا بولیں گے؟ مذکر کہتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ باجا، کیا ہے؟ باجا، تو باجا کے آخر میں کون سا لفظ ہے؟ یہ ہا ہے نا، یہ ہا ہے، تو اگر لفظ کے آخر میں یہ گول والا ہا ہو تو اسے مذکر کہتے ہیں۔ یا اسی طریقہ سے اگر تالا، مان لیجیے تالا، یہ تالا ہے، تو آخر میں کون سا لفظ ہے؟ لام کے بعد کون سا لفظ ہے؟ لام کے بعد جو یہ الف ہے، تو جس لفظ کے آخر میں یہ گول ہا ہو یا الف ہو تو اس کو مذکر کہتے ہیں، اس کو مذکر کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ اسی طریقہ سے جن لفظوں کے آخر میں وا ہو، کون سا؟ وا، جن لفظوں کے آخر میں وا لگا ہوا ہو تو وہ اس کو بھی مذکر کہتے ہیں۔ جیسے ساتواں، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، تو دیکھیے ساتواں کے اندر واں لاسٹ میں لگا ہوا ہے، لاسٹ میں واں لگا ہوا ہے، تو جن لفظوں کے آخر میں واں لگا ہوا ہوگا اس کو مذکر کہتے ہیں، اس کو مذکر کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے یہ دو پہچان ہوئی۔ اسی طریقہ سے تیسری پہچان یہ ہے کہ جن لفظوں کے آخر میں دان، ستان، زار اور بان ہو، دان لکھ لیجئے، دان، بان اور ستان اور اسی طریقہ سے بان، تو یہ سب لفظ جن لفظوں کے آخر میں ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ مؤنث بولتے، مذکر بولتے ہیں۔ جیسے گلستان، گلستان ہے نا، تو آخر میں کیا ہے؟ تا لگا ہوا ہے، آخر میں تا لگا ہوا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ مذکر بولیں گے۔ اسی طریقہ سے جن لفظوں کے آخر میں پن یا پنا ہو، جن لفظوں کے آخر میں پن یا پنا ہو، ایک منٹ، پن یا پنا، تو اسے کیا بولیں گے؟ مذکر۔ جیسے لرک پن، لرک پن، تو آخر میں پن آ رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مذکر بولیں گے۔ اسی طریقہ سے بچ پنا، بچ پنا، تو لاسٹ میں نہ آ رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مذکر۔ تو جن لفظوں کے آخر میں پن ہو یا پنا ہو وہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طریقہ سے اکرام، انعام، اقبال، الزام، اعجاز، ان وزنوں پر اگر کوئی لفظ آوے گا تو وہ سب کے سب بھی مذکر ہوگا۔ اسی طریقہ سے مہینوں کے نام، مہینوں کے نام جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو لفظ مہینے کا نام ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، تو یہ تو انگریزی مہینے کا نام ہے۔ اسی طریقہ سے انگریزی کا مہینہ ہو یا عربی کا مہینہ ہو یا ہندی کا مہینہ ہو، جتنے بھی مہینوں کے نام ہیں سب کے سب مذکر ہیں، جتنے بھی مہینوں کے نام ہیں وہ سب کے سب مذکر ہیں۔ اسی طریقہ سے اردو میں جو مصدر کا لفظ آتا ہے، اردو کے اندر مصدر کی پہچان نا، کہ جن لفظوں کے آخر میں نون الف زبر نا لگا ہوا ہے تو وہ سب کے سب مذکر ہوتا ہے۔ جیسے مرنا، کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا، تو لاسٹ میں نا لگا ہوا ہے تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی مصادر ہیں وہ سب کے سب مذکر ہوتے ہیں۔ اسی طریقہ سے پہاڑوں کے جو نام ہیں، ہمالیہ، بندھیاچل، تو جتنے بھی پہاڑوں کے نام ہیں وہ سب کے سب کیا مذکر ہیں۔ اسی طریقہ سے جتنے بھی دھاتوں اور جواہرات کے نام ہیں، دھاتوں اور جواہرات کے نام ہیں وہ سب کے سب مذکر ہیں۔ جیسے موتی ہے، المونیم ہے، ہیرا وغیرہ ہے، یہ سب کے سب کیا یہ مذکر ہے۔ تو یہ کچھ قواعد میں نے مذکر سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے مؤنث کے اندر کہ جن لفظوں کے آخر میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا
کہ جن لفظوں کے آخر میں یا معروف ہو، اس یا کو بولتے ہیں یا معروف، اور اس یا کو بولتے ہیں یا مجہول۔ تو جن لفظوں کے آخر میں یا معروف ہو وہ سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں، وہ سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں 6-7 لفظوں کو چھوڑ کے، جیسے کہ پانی، پانی، دہی، ہاتھی، موتی، درزی، باورچی۔ یہ 6-7 لفظ ایسے ہیں جو مستثنیٰ ہے، جو مذکر ہے، کہ ان کے آخر میں یا معروف لگا ہوا ہے تب بھی یہ مذکر ہے۔ یہ 6-7 لفظ ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی لفظ ہے جن کے آخر میں یہ والا یا معروف لگا ہوا ہے تو سب کے سب کیا مؤنث ہے، سمجھ گئے؟ اسی طریقہ سے جن لفظوں کے آخر میں نون یا زر نی لگا ہوا ہو اس کو بھی مؤنث کہتے ہیں، جیسے گھرنی، کرنی، ہرنی، یہ سب کے سب کیا مؤنث ہے۔ اسی طریقہ سے جن لفظوں کے آخر میں کاف الف زبر کار لگا ہوا ہو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، جیسے سرکار، تو لاسٹ میں کار ہے، سرکار، تو کار کا لفظ آیا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مؤنث ہے، کیوں؟ آخر میں کار لگا ہوا ہے۔ اسی طریقہ سے جن لفظوں کے آخر میں تا لگا ہو، تا بتا رہا ہوں میں، یہ تا لگا ہوا اور یا تا لگا ہو، جن لفظوں کے آخر میں تا ہو یا تا ہو تو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، جیسے رحمت، تو رحمت کے آخر میں یہ لمبا جو تا ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مؤنث ہے۔ یا ایک لفظ تھکاوٹ، تو آخر میں تا لگا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مؤنث، تو یہ سب مؤنث کی پہچان ہے۔ اسی طریقہ سے جن لفظوں کے آخر میں سین ہو، سین، جیسے مٹھاس، پیاس، کھٹاس، تو یہ سب کیا، یہ سب مؤنث ہے۔ اور اسی طریقہ سے فارسی کے اندر جو حاصل مصدر ہے جس میں 2 جز ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے، جیسے گفتگو، گفتگو، تو گفت الگ لفظ ہے، گو الگ ہے، تو گفتگو یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ جستجو اور آمد و رفت، تو یہ سب لفظ کیا، یہ مؤنث ہے۔ تو آپ ان کو غور سے سنیے، بار بار سنیے، کیونکہ اگر آپ کو یہ قواعد یاد ہو گیا تو پھر آپ کو تذکیر اور تانیث پہ آپ کو جو ملکہ حاصل ہو جائے گا، آپ اس فن میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، اور آپ سے بس اتنی درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کر دیجئے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔